جی السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدلیہ میں سپریم کورٹ ہے، وہاں سماعت تھی ان 6 ججز کے حوالے سے جو پاکستان کے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز صاحب، انہوں نے نوٹس لیا ہوا، تو اس حوالے سے سماعت جاری تھی سپریم کورٹ میں۔ یہ کوئی سماعت نہیں چل رہی تھی، یہ تو قاضی صاحب کی ٹوٹل صفائیاں دے رہے تھے۔ میں ٹوٹلی جو وہاں چیزیں بہت اہم ہوئی ہیں ان پہ جانے سے پہلے صرف 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے تو یہ کوئی ایسی سماعت نہیں لگی، یہ قاضی صاحب اپنی صفائیاں ہی دے رہے تھے کہ جو کمیشن کے ہیڈ بنائے گئے تھے تصدق جیلانی صاحب، انہوں نے کیوں انکار کر دیا، معذرت کر لی کمیشن کی جو ہے وہ صدارت قبول کرنے سے، اور وہ چیزیں بتا رہے تھے کہ وہ شریف بندے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، سوشل میڈیا یہ کرتا ہے، سوشل میڈیا وہ کرتا ہے، ایسے ملک نہیں چلتا، ایسے عدالتیں نہیں چلتی، یہ کیسا نظام ہے، کیسا معاشرہ ہے، یہ مہذب معاشرے کا کردار نہیں ہے۔ مطلب اس طرح کی کوئی 85 منٹ کی ٹوٹل سماعت تھی، اس میں سے 55 منٹ سے زیادہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بولتے رہے، اندازہ لگائیں آپ۔ اور قاضی فائز صاحب اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو آپ اس سے بہتر تھا اگر آپ پریس ریلیز جاری کر دیتے، اپنی صفائیاں دے دیتے، اللہ خیر صلی اللہ، یا پھر آپ نے بھی ذکر کیا جیسا کہ پہلے ایک جو سماعت چل رہی تھی اس میں آپ نے بتایا کہ میں یوٹیوب پھر اپنے چینل کھول لیتے ہیں، تو پھر سارا آپ اپنا یوٹیوب چینل کھولیں یا پریس ریلیز کر دیں، یہ ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں عوام کا اور ان 6 ججز کا۔ ایک بہت بڑی سماعت ہو رہی ہے، 7 رکنی جو لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے، پوری قوم نگاہ ٹی وی کے اوپر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ وہاں اپنی صفائیاں دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی کہ انہوں نے معذرت قبول کرنے سے الیکشن جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کی تقرری سے جو صدارت دی گئی تھی تصدق حسین جیلانی صاحب کو، تو انہوں نے معذرت قبول کر لی، وہ شریف آدمی ہیں، یہ ہیں، وہ پریشر میں آ گئے۔ سر اصل بات آپ کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے جو اپنا خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب میں، انہوں نے اس میں کیا مینشن کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب کو خط لکھنے میں تصدق حسین جیلانی صاحب نے یہ مینشن کیا تھا کہ یہ کوئی سرکاری کمیشن اس کی تحقیقات نہیں کر سکتا۔ 6 ججز نے خط سپریم کورٹ کو لکھا ہے، اس کا سپریم کورٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں۔ یہ بات انہوں نے مینشن کی ہے اپنے خط میں۔ سر آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے آپ کہ انہوں نے معذرت کیوں قبول کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر آ گیا۔ کیسا پریشر آ گیا تھا بھائی؟ جو پریشر آنا تھا وہ تو قانون اور آئین کے مطابق تھا جو انہوں نے بھی بات کی۔ اور دوسری ایک اور منافقت دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور قاضی صاحب کو پہلے تو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنی گردن دبا کے نہیں بیٹھ سکتے، اس سارے معاملے سے ہم جو اپنی آنکھیں ہیں وہ نہیں چرا سکتے۔ تو سر آپ نے تو آنکھیں چرانے کی پہلے بات کی، آپ تو یہ کاروائی کر چکے ہیں، آپ کو تو زبردستی جہاں بٹھایا گیا ہے، قاضی صاحب کو بھی اور آپ کو بھی، ورنہ تو آپ نے تو ریت میں اپنی گردن دبانے کی کوشش کی تھی۔ جو کمیشن بنایا تھا آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے، آپ نہیں تھی اس کمیشن ملاقات کرنے والوں میں سے، آپ نے کیوں ملاقات کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ استحقاق جو ہے سپریم کورٹ کا بنتا ہے، آپ آج کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا بنتا ہے، پہلے تو آپ اس کی منظوری دے چکے ہیں کہ ٹھیک ہے جی شہباز شریف صاحب کے انڈر، حکومت کے انڈر، ایگزیکٹو کے انڈر آپ کمیشن بنا لیں، تحقیقات کر لیں۔ تو پھر آج آپ بہت بڑی انقلابی بن کے اور بینچ میں اپنے ریمارکس دے رہے تھے، یہ کاہے کی منافقت ہے بھائی؟ کھل کے بولیں۔ آج آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا، تصدق حسین جیلانی صاحب فرار ہو گئے، آپ کا کمیشن ٹوٹ گیا، شیر افضل مروت صاحب کی زبان میں کمیشن تو وڑ گیا، اور اس کے بعد آپ آ کے دونوں جہاں بیٹھے ہیں اور انقلابی بنے ہوئے ہیں کہ ہم آنکھیں نہیں چھپا سکتے، یہ عدلیہ کی جو ہے توہین ہو رہی ہے، یہ عدلیہ کی جو ہے وہ عزت تکریم کا معاملہ ہے، فلانا ہے۔ اور تیسری بات، جسٹس عطر من اللہ صاحب جس کو انسانی حقوق کا بہت بڑا علم بردار سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہیں بھی، تو سر آپ دوران سماعت بات چلی گئی، اٹارنی جنرل صاحب سامنے کھڑے ہیں، وہ لمبی چوڑی تقریر کی ہے اٹارنی جنرل صاحب نے، لمبی چوڑی۔ بھیا آپ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنی تھی تو آپ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ مل کے باہر پریس کانفرنس کر لیں، سپریم کورٹ میں آ کے آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ انہوں نے لمبی چوڑی صرف تقریر کی، وہاں حوالے دیتے رہے، اور اس تقریر کے بعد عطر من اللہ صاحب نے کہا میں اب اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عطر من اللہ صاحب بولے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ آئین و قانون کی پامالی نہیں کر رہی؟ ہم نے 3 MPO کے تحت لوگوں کی ضمانتیں دیں، آپ نے حکومت نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ یہ توہین نہیں ہے عدالت کی؟
تو اطہر من اللہ وہ تو کر رہے ہیں نا جو کرنا ہے، انہوں نے تو کرنا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب آپ سے بصد احترام، بالکل احترام کے ساتھ سوال ہے، کیونکہ آپ واقعتاً انسانیت کی، عوام کی بات کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ تو سر یہاں آپ کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ جن لوگوں نے 3 MPO کے تحت دوبارہ توہین عدالت کی تھی، آپ ان کو پکڑ کے اندر کرتے۔ آپ نے اندر کیوں نہیں کیا؟ ان کے اوپر توہین عدالت کیوں لگائی؟ بھائی توہین عدالت میں تو یہاں وزیر اعظم جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں سر، آپ نے توہین عدالت لگا کے ان کو گھر بھیجا ہوا ہے، تو آپ نے توہین عدالت کیوں نہیں لگائی اس کی بیوروکریسی کے اوپر؟ اور آج آپ بے بس دکھائی دے رہے ہیں پورے بینچ کے سامنے، آپ جو ہیں وہ مصائب پڑے جا رہے ہیں۔ کاہے کے مصائب یار؟ خدا کا خوف کریں۔ ہم آپ کو علم بردار سمجھے انسانیت کا، ہیومینٹی کا، آپ اپنے مصائب سنائے جا رہے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ ہیں، سپریم کورٹ، بھائی ان کے اوپر توہین عدالت لگائیں، ان کو گھر بھیجیں جو نہیں آپ کی بات مان رہے۔ لیکن ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، اور آج سماعت میں سارے انقلابی بنے ہوئے تھے۔ یہ عجیب سی باتیں ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ یہ صرف بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دیں۔ اب آگے چلیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خوف ہی یہی تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اطہر من اللہ صاحب نے پورے 7 رکنی بینچ کے سامنے، جو کہ لائیو چل رہی تھی، قاضی صاحب کو آئینہ دکھا دیا۔ قاضی صاحب درمیان میں بولتے رہے کہ یہ میرے اوپر بات ہو رہی ہے، مجھے بولنے دیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا نہیں سر، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ اطہر من اللہ صاحب کو قاضی صاحب بار بار ٹوکتے رہے جب اطہر من اللہ صاحب بات کر رہے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے صاف، لاؤڈ اینڈ کلیئر، نو بکواس انہوں نے کی۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا، اطہر من اللہ صاحب نے، کہ ہماری عدلیہ بھی اس سیاسی انجینئرنگ میں شامل ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سابق جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں عدلیہ بھی یہاں سے شامل ہوئی ہے۔ ان کا اشارہ واضح طور پہ بلے کے نشان کے اوپر تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے واپس۔ پھر اطہر من اللہ صاحب نے اس چیز کی بھی نفی کی جو کہ فل کورٹ بیٹھی تھی، جس کے اوپر جو کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یا اس کے اوپر کیا کرنا ہے، وہ اس کا جائزہ لے رہے تھے 6 رکنی جو کہ ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو۔ اس حوالے سے بھی اطہر من اللہ صاحب نے بتایا کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر ان ججز نے انگلیاں اٹھائی ہیں انہی لوگوں کے حوالے ہم ان لوگوں کو کر رہے ہیں، یعنی جو ملزم ہیں انہی کے پاس ہم مدعی جو ہیں ان کو بھیج رہے ہیں کہ یہی لوگ آپ کا انصاف کریں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حقائق تک ہم پہنچنے کی بات نہیں کر رہے۔ تو یہاں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کبھی ایسے کر رہے تھے، کبھی ایسے کر رہے تھے، بولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے پہلے ان کو روک دیا تھا کہ سر مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اطہر من اللہ صاحب نے آج سامنے بٹھا کے آئینہ دکھا دیا ہے کہ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب اطہر من اللہ صاحب کو یا جسٹس منیب اختر صاحب کو یا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنانے پہ راضی تھے، جو کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو تو آج بھی نہیں بٹھایا گیا، عائشہ ملک صاحبہ کو تو آج بھی نہیں بٹھایا گیا، اطہر من اللہ صاحب صرف تھے۔ تو انہوں نے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ یہ ہے آپ کی اعلیٰ عدلیہ کے کردار، جن کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 55 منٹ کی آپ تقریر کی، جس کے بعد صرف 3 سے 4-5 منٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے قاضی فائز صاحب کا سارا بیانیہ جو انہوں نے بنایا تھا صفائیوں کا، وہ دھڑم دھوس کر کے گرا کے رکھ دیا۔ تو ان ججز کو، تمام جو ججز ہیں 7 رکنی بینچ ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے کہ عوام کے حقوق کی پامالی کہاں ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب لمبی تو چوڑی تقریریں کریں اور اپنی صفائیاں دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پریس ریلیز کر دیں یا پھر اپنا یوٹیوب چینل کھول لیں۔ آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی کیس ہے، اور وہ کیس ہے جو کہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا، ان کے کمروں میں خفیہ کیمرے لگائے گئے، ان کی ریکارڈنگ کی گئی، یہ کیس ہے آپ کے سامنے۔ اس کے اوپر آپ نے سماعت کرنی ہے، اور آپ کن بھول بھلیوں میں اور پتلی گلیوں میں عوام کو لیے پھرتے ہیں صاحب، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ اس سے تو بہتر تھا، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس سے بہتر تھا پریس ریلیز جاری کر دیتے یا اپنا یوٹیوب چینل کھول دیں۔ تو 7 رکنی بینچ کو باقیوں کو بھی دیکھنا ہے، جیسے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج قاضی صاحب کو آئینہ دکھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دھو کے رکھ دیا ان کی تمام فیصلوں کو اور ان کی تمام ان چیزوں کو جو کہ باعث ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ باعث ہیں۔
فائز کیسے ہیں کہ آج تک انہوں نے ایسی حرکات و سکنات کی ہیں جسے تاثر بالکل اور فیصلوں سے بھی یہ ملا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں گٹھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب کو آج ہی موقع ملا اور انہوں نے آج ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اب قاضی صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت جو ہے ممکن ہے اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھے، یعنی 17 رکنی جو بینچ ہے سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے. تو یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر کا پہلو نکل آئے، ورنہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس ساری سماعت سے یا اس سارے کیس سے کوئی خیر کا پہلو نکلے. کیونکہ جب جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے، اطہر من اللہ صاحب ہوں گے، جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی، تو پھر کوشش ہو سکتی ہے، کوشش نہ بھی ہو تو ان لوگوں کا کاؤنٹر نیریٹو کم از کم ہو جائے گا اور دوران سماعت ہو جائے گا، جیسا کہ ہمیں آج پہلی سماعت میں بھی ہی دیکھنے کو ملا. جسٹس منصور علی صاحب نے تو یکدم اپنی سائڈ بدل لی نا. آج وہ تو ایسے لگا جیسے کوئی انقلابی بیٹھے ہیں آ کے یہاں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ضمانتیں منظور کی، آپ نے 3 MPO کے پھر تحت ان کو پکڑ لیا، یہ توہین عدالت ہے، یہ قول و فعل میں تضاد ہے، فلاں فلاں فلاں. حالانکہ یہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور کمیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر آپ نے اور قاضی فائز صاحب نے تو بڑی کوشش کی ہے رائے فرار تلاش کرنے کی، لیکن آپ کو دیا نہیں ہے اور پریشر اتنا آ گیا کہ آپ کو یہ نوٹس جو ہے از خود نوٹس لینا پڑا ہے اور اس کے اوپر بیٹھنا پڑا ہے. اور ساری سماعت میں کیونکہ قاضی فائز صاحب کے اوپر تو یہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں. قاضی فائز صاحب کو یہ مزے کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی غصہ دکھائی نہیں دیا ان کا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی تردید نہیں کی. میری ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، میں کیوں ایکسٹینشن لوں گا، یہ کون لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا جیسے وہ وڈی دادی والے نے لان تان کر دیں گے، میں نہیں لیندے گے. اس میں کوئی انہوں نے ایسی لان تان نہیں کی، کوئی لفظ تک نہیں بولا کہ میرے اوپر جو ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یا یہ کیا آپ نے پکھنڈ بنا رکھا ہے پورے ملک میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. اس کے اوپر قاضی فائز صاحب نے کوئی غصہ نہیں دکھایا اور میرا خیال ہے آئندہ یہ دکھائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کا بیسیکلی گٹھ جوڑی یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ دو، ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں، اسی طرح ہم ساتھ مل کے چلتے ہیں. ایکسٹینشن آپ مجھے دیں، میں آپ کو اپنے فیصلوں سے راضی کرتا ہوں، جو کہ سابق ہم دیکھ بھی چکے ہیں کچھ فیصلوں میں. تو قاضی فائز صاحب کا بیسیکلی یہ گٹھ جوڑ ہے. اب فل کورٹ اس کے اوپر بیٹھے گی تو خیر کا پہلو اس میں سے نکلے گا اور مزید یہ خطوط کا معاملہ تو بڑھ گیا ہے. اب تو خط و کتابت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ججز کو خط ملے ہیں، ایسے ہی خطرناک کیمیکل ملے، پاؤڈری خط جن کو کہا جا سکتا ہے، جن کے اوپر ڈینجر کا نشان ہے. اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ایسے ہی خط ملے جن میں قاضی فائز صاحب بھی شامل ہیں، ان کو بھی یہ خط ملا ہے کہ جن کے اوپر پاؤڈری اور ڈینجرس نما خط کو یا کوئی ایسی تصویر وغیرہ ہوتی ہے جو کہ ان کو بھی ملے ہیں. لیکن حکومت نے اس کے اوپر یا انتظامیہ نے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کا سراغ لگاتے ہوئے اس بندے کو تو کم از کم گرفتار کر لیا ہے جو کہ کوریئر لے کے آیا تھا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ بندہ تو اب تک کی اپڈیٹ کے مطابق وہ گرفتار ہو چکا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو فل کورٹ بیٹھے گا اب، یا پھر جس کا انڈیا چیف صاحب نے آج دیا ہے، یا یہ جو جب سماعت ختم ہوگی تو یہ کیسے اس میں سے خیر کا پہلو نکلے گا. کیا کہیں ہم کھڑے ہوں گے؟ کیا عدلیہ اپنی عزت بحال کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا ان لوگوں نے جن کو خط لکھا اپنا مائی باپ سمجھ کے یہ ان کا مان رکھیں گے؟ کیا ان کو انصاف ملے گا یا پھر ان کو ہی دھر لیا جائے گا؟ لیکن یہ وقت بتائے گا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں. فی الوقت اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ.